آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 83ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے بھی شرکت کی۔ فورم کا ملک کی حفاظت، مسلح افواج کے افسران اور جوانوں اور پاکستانی شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت۔ فورم کو جیو اسٹریٹجک حالات، قومی سلامتی کے لیے ابھرتے ہوئے چیلنجز اور ملٹی ڈومین خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی حکمت عملی کے بارے میں آگاہ کیا۔ اسی پر بات کریں گے، ظفر ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی ظفر ہاشمی، آگاہ کیجیے گا۔ جی ISPR کے مطابق آرمی چیف کی جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 83ویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس آج منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل اسٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ فورم کی شہداء کے ایصال ثواب کے لیے کی جانب سے فاتحہ خوانی کی گئی اور فورم کا ملک کی حفاظت، سلامتی اور خود مختاری کے لیے مسلح افواج کے افسران اور جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ جیو اسٹریٹجک حالات، قومی سلامتی کے ابھرتے ہوئے چیلنجز اور ملٹی ڈومین خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی حکمت عملی کے بارے میں بھی وہ فورم کو آگاہ کیا گیا۔ شرکاء کو پاک فوج کو جدید بنانے اور فیلڈ فارمیشنز کے لیے لاجسٹک سپورٹ کو بہتر بنانے کے لیے نئی تکنیکی تخلیقات کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ فورم نے افغانستان کی سرحد پار سے مسلسل خلاف ورزیوں کو اور افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی کی منصوبہ بندی پر سخت تحفظات کا اظہار کیا گیا اور تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے اندر سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں۔ فورم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نئے ضم شدہ اضلاع کے عوام کی بیش بہا قربانیوں کا بھی اعتراف کیا۔ فورم نے دہشت گردی کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقی کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ فورم نے بلوچستان میں سماجی اقتصادی ترقی کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ بیرونی طور پر پروپیگنڈا کرنے والوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ پروپیگنڈا کرنے والوں کی پشت پناہی غیر ملکی اسپانسرڈ پر پراکسیوں کے ذریعے کی جاتی ہے تاکہ بلوچستان کے نوجوانوں کو امن اور ترقی سے دور رکھا جا سکے۔ فورم نے کہا کہ مشرقی سرحد پر موجود صورتحال اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں معصوم کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کے تازہ ترین واقعات ان کا بھی جائزہ لیا گیا اور ان پر تحفظات کا اور تشویش کا اظہار کیا گیا۔ فورم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ فورم نے بھارت میں سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بڑھتے ہوئے فاشزم پر اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ فورم نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت کی اور غزہ پٹی کے اندر رفع آپریشن اور دیگر تمام آپریشنز کو روکنے کے لیے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی حمایت کی گئی۔ ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف جاری شدہ ڈیجیٹل دہشت گردی مضموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد کے ساتھ جاری ہے۔ شرکاء کانفرنس نے ان خیالات کا اس حوالے سے اظہار کیا اور کہا کہ اس کا مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا اور قومی اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج اس کو بڑھانا ہے۔ پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے مذموم اور مکروہ عزائم سے پوری طرح باخبر ہے اور ان ناپاک قوتوں کے مذموم ارادوں کو مکمل اور یقینی شکست دی جائے گی۔ انشاءاللہ شرکاء کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا اور فورم نے اعادہ کیا کہ ملک کے وسیع تر مقامات میں موجود رہے گا تجزیہ نگار قمر چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ 83ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے جس کے اندر اہم شخصیات پاک فوج کے انہوں نے شرکت کی اور تمام جو امور تھے وہ زیر بحث آئے۔ فورم نے افغانستان کے سرحد پار سے بھی اور 9 مئی کے مجرمان کو بھی کٹہرے میں لانے کے حوالے سے بات کی۔ تو آپ اس تمام تر کانفرنس کو، اس اجلاس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر جس طرح کی سیاسی سنجیدگی پائی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں ایک ہی فورم ایسا ہے پاکستان کی آرم فورسز اور پرٹیکولرلی یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے، اس میں یہ جو فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس نے بھی شرکت کی ہے، اس میں جن چیلنجز کی بات ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں قوم کو، پارلیمنٹ کو اور پولیٹیکل کلاس کو اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ دیکھیں اس وقت ہمیں ڈفرینٹ ڈومینز میں سے خطرے ہیں، وہ کہاں پہ خطرے ہیں، پھر ہمیں
जो हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, फिर भारत में जिस तरह इलेक्शंस हो रहे हैं और पाक फौज को जिस तरह के नए चैलेंजेस हैं, कौम को नए चैलेंजेस हैं, और अफगानिस्तान सरहद पार से जो मुसलसल दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में तो डिस्कस नहीं हो रही, लेकिन जारी बात है पाकिस्तान की अफवाज इसको जरूर डिस्कस कर रही हैं। और इसके साथ साथ हमारे मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। और ठीक है कमर साहब, आपसे इस पर मजीद भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इसे कबल हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।